یہ ہے اعظم والا جو آج رنگوں سے نہایا ہوا تھا۔ پورے اعظم والا کو محل کی طرح سجایا گیا تھا، اور کیوں نہ سجایا جاتا آج فیروز اعظم کی سب سے بڑی اور لاڈلی بیٹی کی جو شادی تھی۔ اس شادی میں صرف گھر والے نہیں، سارے گاؤں والے بھی پرجوش، کیونکہ ان کے سائیں کے گھر کی پہلی شادی تھی۔ آج بہروز اعظم نے بھی اپنے گھر کو خوب اچھے طریقے سے سجایا تھا، کیونکہ آج بہت عرصے بعد ان کو کوئی ایسی خوشی نصیب ہوئی تھی اور ان کے بھائی سے بھی رشتہ اور مضبوط ہونے جا رہا تھا۔ اقرار اعظم اپنے باپ کے بعد گاؤں کی ذمہ داری سنبھال رہے تھے۔ ان کی شادی رابعہ بیگم سے ہوئی۔ اللہ نے ان کو 2 اولادوں سے نوازا، بڑے بیٹے فیروز اعظم اور ان سے چھوٹے بہروز اعظم۔ بہروز اعظم کی پیدائش کے ساتھ ہی رابعہ بیگم انتقال کر گئی۔ اقرار اعظم کو اس کا شدید صدمہ لگا، ان کی بیٹی کی خواہش بھی ادھوری رہ گئی۔ لیکن پھر اپنے بچوں کے لیے انہیں خود کو سنبھالنا پڑا۔ اپنے دونوں بیٹوں کی انہوں نے ماں بن کر پرورش کی۔ فیروز اعظم اور بہروز اعظم دونوں گاؤں میں ہی پلے بڑھے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے اقرار اعظم نے دونوں کو شہر بھیجا۔ شہر آ کر فیروز اعظم نے یہیں اپنا بزنس سٹارٹ کر دیا اور وہیں پر سیٹل ہو گئے۔ اقرار اعظم کی مرضی سے انہوں نے وہیں شہر میں ہی اپنی ایک کولیگ زہرہ بیگم سے شادی کر لی۔ اللہ نے ان کو 3 اولادوں سے نوازا، بڑا بیٹا فہد اعظم، سب سے چھوٹی بیٹی کومل اور درمیان میں ان کے سب کے لاڈلے اور بگڑے ہوئے شہزادے عفان اعظم۔ فیروز اعظم کی باقی 2 اولادوں کے برعکس عفان اعظم ایک غرور میں ڈوبا امیر زادہ ثابت ہوا تھا۔ یا شاید زہرہ بیگم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ وہ خود غریبوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے والی عورت تھی، اور عفان کو بھی انہوں نے ایسا ہی بنایا تھا۔ بہروز اعظم جب شہر سے واپس آیا تو غلط سنگت میں پڑ گیا۔ اس کے پیش نظر اعظم نے ان کی شادی کر دینا ہی بہتر سمجھی اور گاؤں میں ہی اپنے ایک دوست کی بیٹی فوزیہ سے ان کی شادی کر دی۔ اللہ نے ان کو بھی 2 اولادوں سے نوازا اور دونوں رحمتیں دی۔ بڑی بیٹی فاطمہ اور چھوٹی بیٹی حفصہ، بقول گاؤں والوں کے حفصہ ان کے لیے منحوس ثابت ہوئی، اور اس کے آنے کے کچھ عرصہ بعد ہی اقرار اعظم انتقال کر گئے۔ گاؤں والوں کے لیے ایک بڑا دھچکا۔ گاؤں کی اب ساری ذمہ داری بہروز اعظم پر تھی، کیونکہ فیروز اعظم نے ہی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ ان کے بچوں کی نسبت ان کے دادا بچپن میں ہی طے کر گئے تھے۔ عفان کی نسبت حفصہ سے، جبکہ فہد کی نسبت فاطمہ سے طے تھی، اور آج فہد اور فاطمہ کی شادی کی خوشی میں ہی گھر کو سجایا گیا تھا۔ بارات روانگی کے لیے تیار ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف فاطمہ دلہن بن رہی تھی۔ مشل اریو مشل، کب سے جو اندر کھڑی تیار ہو رہی، اب بس بھی کر دے اماں کی آواز پر مشل کا اپنا سا منہ بنا۔ آ رہی ہوں اماں، تم تو میری تیاریوں کے پیچھے پڑی رہنا، مشل نے کوفت سے جواب دیا۔ مشل بقول اماں کے پچھلے 6 گھنٹے سے تیار ہونے میں لگی تھی، جیسے اسے ہی دلہن بننا ہو۔ اتنے میں اس کی دوست رحیلہ اندر آئی۔ ماسی، مشل کہاں ہے؟ ارے پتری، وہ تو 6 گھنٹے سے اندر سرخی پاؤڈر کرنے میں لگی ہے۔ رحیلہ بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کرتی اندر چلے گئی۔ مشل، تم تو ایسے تیار ہو رہی ہو جیسے تم نے ہی دلہن بننا ہو۔ بھئی میری دوست کی شادی ہے، تھوڑی تھوڑی دلہن تو مجھے بھی لگنا چاہیے نا۔ اس بات پر دونوں کھلکھلا کر ہنس دی۔ اچھا چلو اب جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں چلو۔ ایک نظر اپنے سراپے پہ ڈالی، اپنی گہری بھوری آنکھوں میں اکثر وہ خود ہی کھو جاتی تھی۔ پھر وہ رحیلہ کے ساتھ چل دی۔ مشل فاطمہ کی بہت اچھی دوست تھی، میٹرک تک دونوں ساتھ پڑھی تھی۔ مشل اپنی اماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا ایک بھائی تھا قاسم، اس کو ہمیشہ یہی بتایا گیا اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ جب بھی اپنی ماں سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھتی تو اس کی ماں بات کو ٹال دیتی۔ بارات چلنے کو تیار کھڑی تھی۔ فہد نے آج لال رنگ کا کرتا پہنا تھا۔
وہ دلہا سے بہت بڑھیا لگ رہا تھا۔ عفان نے کالے رنگ کے کرتے میں بے شک بہت ہی حسین لگ رہا تھا۔ جس نے اسے دیکھا ایک نظر تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بہت سی لڑکیاں تو ویسے ہی اس پر دل ہار بیٹھی تھی، لیکن وہ لڑکیوں کے چکروں میں پڑنے والا نہیں تھا۔ اس کا غرور ہی اس کے لیے سب کچھ تھا۔ سب تیار ہو کر باہر آئے تو فیروز اعظم نے سب کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اتنی دیر لگا دی تم نے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، فاطمہ نے اندر آتی ہوئی مشعل سے کہا۔ مشعل اس کی بات کو نظر انداز کرتے کہنے لگی، واہ فاطمہ، آج تو فہد بھائی کو مارنے کا پلان ہے تمہارا۔ فاطمہ چیپ سی گئی۔ بلا شبہ وہ لال رنگ کے جوڑے میں غضب ڈھا رہی تھی۔ یار ابھی تک بارات نہیں آئی، رحیلہ نے اندر آتے ہوئے کوفتگی سے کہا۔ آ جائے گی، اچھا میں جا کر دیکھتی ہوں، باہر کوئی کام تو نہیں۔ مشعل یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اپنے خیالوں میں چلتے چلتے اس کی ٹکر منیب سے ہوئی۔ منیب گاؤں کا ایک لڑکا تھا، قاسم کا بہت اچھا دوست تھا اور مشعل کو بہت پسند بھی کرتا تھا۔ کہیں نہ کہیں مشعل کو بھی وہ پسند تھا۔ دونوں میں ایک گاؤں میں رہنے کی وجہ سے کافی بے تکلفی تھی۔ ٹکر لگنے سے مشعل گرنے لگی تو منیب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پہلے تو مشعل حیران ہو کر منیب کو دیکھتی رہی۔ اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ منیب کی آواز پر وہ چونکی۔ کیا ہوا، ایسے ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ منیب نے شرارتی انداز میں کہا۔ نہیں نہیں، منیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ مشعل جانے لگی تو منیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ منیب اس کو دیکھنے لگا۔ منیب کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرنے سے مشعل کا چہرہ لال ہو گیا۔ آج تو جناب کا لاشیں بچھانے کا پلان ہے۔ ایک ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی دیکھ لے گا، تم مجھ سے اتنا بھاگتی کیوں ہو؟ منیب نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میں کیوں بھاگوں گی آپ سے؟ مشعل نے نظریں نیچی کر کے جواب دیا۔ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، مشعل کے گالوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ مشعل شرم سے لال ہوتی اس کو دھکا دے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ منیب اپنے ہاتھ کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بارات آ چکی تھی۔ دلہا دلہن کو اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ دلہن کی سہیلیوں نے بھی اپنی جگہ لے لی تھی۔ وہ دودھ کا گلاس پکڑے دولہے کے سر پر کھڑی تھی۔ مشعل کسی ڈیل پر بھی دودھ کا گلاس دینے پر تیار نہیں تھی۔ عفان کو اس سب سے بہت کوفت ہو رہی تھی۔ وہ بس جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ آخر کو مشعل کی مانگ پوری ہوئی تو وہ گلاس دینے کو راضی ہوئی۔ اس کے بعد کھانے کا دور چلا۔ سب مہمانوں کو کھانا کھانے لے جایا گیا۔ مشعل جو فاطمہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، فاطمہ کی آواز پر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ یہ پینٹ ٹوٹ گئی ہے، فاطمہ نے دائیں کندھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ کیسے ٹوٹ گئی؟ اب جیسے بھی ٹوٹی، تم ذرا اندر سے نئی پین لا دو۔ اچھا، لا دیتی ہوں۔ مشعل پین لینے اندر چلے گئی۔ قاسم سالن کی پلیٹ اٹھائے لوگوں جیسے بیچ میں سے چلتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی عفان سے ٹکر ہوئی اور سارا سالن عفان کے کرتے پر گر گیا۔ یو ڈیمڈ، دیکھ کر نہیں چل سکتے تم، عفان نے غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے کہا۔ غلطی ہو گئی، میں نے جان بوجھ کر تو نہیں گرایا، قاسم نے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا۔ تم چھوٹے لوگ ہوتے ہی ایسے ہو، اگر بڑے لوگ آپ جیسے ہوتے ہیں تو ہم چھوٹے ہی ٹھیک ہیں۔ عفان ابھی کچھ کہنے ہی والا کہ فہد نے آ کر بات سنبھالی اور عفان کو چینج کرنے کو کہا۔ عفان قاسم پر ایک غسیلی نگاہ ڈالتا اندر چلا گیا۔ مشعل پین لے کر آ رہی تھی کہ عفان کی اس سے ٹکر ہوتے ہوتے بچ گئی۔ مشعل کے ہاتھ میں جو سوئی تھی وہ عفان کو چبھی۔ آپ کو لگی تو نہیں؟ مشعل نے کہا تو عفان نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ مشعل نے اس کو ایسے خود کو گھورتے دیکھ کر کہا، لگتا ہے آپ کو پین نہیں لگی؟ مشعل کی آواز پر عفان چونکا۔ لگا کر کہتی ہو لگی نہیں جی؟ مشعل نے تعجب سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، عفان نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔
ٹھیک مشل ہی کہتے ہوئے باہر چلے گئی۔ انٹرسٹنگ، عفان نے خلاف معمول مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بارات کی روانگی کا وقت آ گیا۔ یہ رات فیروز صاحب اپنی حویلی میں گزارنے کا پلان بنایا تھا، جو کہ بہروز کی حویلی کے ساتھ ہی تھی، کیونکہ صبح ولیمہ تھا۔ فاطمہ کو فیروز صاحب کی حویلی میں لایا گیا۔ مشل اور حفصہ اس کو کمرے تک چھوڑنے آئیں۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مشل نے شرارت سے فاطمہ کو کوہنی مارتے ہوئے کہا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ فاطمہ نے گور کر کہا۔ میں پتہ لگانا چاہتی ہوں کہ شادی شدہ لوگوں کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ مشل نے شرارت سے کہا۔ اتنے میں زہرہ بیگم اندر آئی۔ مشل کو اندر دیکھ کر انہوں نے بڑا سا منہ بنایا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بس میں جا رہی تھی۔ مشل شرمندگی سے اٹھی اور وہاں سے چلے گئی۔ حفصہ بھی ان کو سلام کرتی اس کے پیچھے پیچھے چلے گئی۔ زہرہ بیگم نے ایک نظر فاطمہ کو دیکھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ویسے تو ان کو گاؤں کے لوگ پسند نہیں تھے، لیکن فاطمہ چونکہ پیسے والے گھر سے تھی اور بچپن سے نسبت طے تھی تو وہ شادی کے لیے آسانی سے مان گئی تھی۔ فاطمہ کے کمرے میں دودھ کا گلاس رکھتی وہ وہاں سے چلے گئی۔ کچھ دیر بعد فہد اندر آیا۔ فاطمہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، فہد نے پیار سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو فاطمہ نے نظریں جھکا لیں۔ فاطمہ، مجھے پتہ ہے ہماری فیملی میں ایڈجسٹ ہونے میں تمہیں ٹائم لگے گا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا۔ اس کے کہنے پر فاطمہ نے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ اچانک فہد کے چہرے کے زاویے بدلے۔ اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آئی اور فاطمہ کے قریب ہوتے ہوئے بولا، یار فاطمہ، مجھ سے یہ جذباتی باتیں نہیں ہوتی، مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا۔ فاطمہ اس کی آخری بات پر تھوڑا جھنپ گئی۔ فہد فاطمہ کے تھوڑا اور قریب آیا۔ اپنے لبوں سے وہ جسارت کرنے ہی والا تھا کہ فاطمہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ گفٹ کہاں ہے میرا؟ ایک تو یہ گفٹ سارا مزہ کرکڑا کر دیا۔ فہد نے جیب سے ایک ڈبی نکال کر فاطمہ کو دی۔ فاطمہ نے ڈبی کھولی۔ اس میں سونے کی چین تھی جس پر فلیٹر لٹک رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہے یہ، لیکن تم سے کم، لو میں پہنا دوں۔ فاطمہ کے ہاتھ سے چین لے کر وہ اس کو پہنانے لگا۔ چین پہناتے وقت وہ اس کے قریب ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آئی لو یو فاطمہ، اور ساتھ ہی اس کے کان کی لو کو چوم لیا۔ فاطمہ کے اندر کرنٹ سا لگا۔ اس نے فہد کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ فہد بھی اس کی گردن پر اپنے پیار کی مہر ثبت کرتا چلا گیا اور وہ دونوں جذبات کے ریلے میں بہہ گئی۔ شادی کی تھکن کی وجہ سے سب جلدی سو گئے تھے، لیکن تھکن ہونے کے باوجود اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار مشل کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا تھا، وہ جو اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، جو کسی سے محبت کرنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اس کو پہلی نظر میں محبت ہو چکی تھی، محبت یا پھر عشق۔ اس کا دل اس کو چیخ چیخ کر یہی بتا رہا تھا، لیکن وہ ماننے سے انکاری تھا۔ بھلا ایک لڑکی کے آگے عفان اعظم کیسے جھک جاتا؟ نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ اٹھ کر باہر آ گیا۔ زہرہ بیگم جو کچن سے پانی لینے آئی تھی، اس کو دیکھ کر اس کی طرف چلے گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ سوئے کیوں نہیں تم؟ بس سونے ہی جا رہا تھا۔ عفان نے بات ٹالنا چاہی کہ کہیں وہ کوئی اور سوال نہ کر دے۔ بیٹا، حفصہ کیسی لگتی ہیں تمہیں؟ انہوں نے اچانک ہی سوال پوچھا۔ کیوں؟ عفان نے تعجب سے ماں کی طرف دیکھا۔ سمجھ تو وہ گیا تھا، لیکن شاید سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں پتہ تو ہے تمہاری بچپن سے اس سے نسبت طے ہے۔ امی، میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ جب مجھے شادی کرنی ہوگی میں بتا دوں گا۔ عفان یہی کہتا پیر پٹکتا چلا گیا اور زہرہ بیگم اس کے بدلتے تیوروں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ صبح ولیمے کے فنکشن کے لیے سب تیار ہو رہے تھے۔ مشل بھی کب سے شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ تیار تو وہ ہو چکی تھی، بس رحیلہ کا انتظار کر رہی تھی۔
اتنے میں رحیلہ اندر آئی۔ رحیلہ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ مشل نے رحیلہ کو سادہ سے کپڑوں میں دیکھا تو حیران ہو کر پوچھنے لگی، نہیں میں آج نہیں آ رہی۔ کیوں بابا کی طبیعت خراب ہوگی یار؟ اوہ کیا ہوا تمہارے بابا کو؟ بس رات سے خراب ہوگی، ایک تو ان کی بھی ہر موقع پر طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ مشل کا رحیلہ کا اپنے باپ کو اس طرح کہنا اچھا نہیں لگا۔ اچھا تم جاؤ اپنے بابا کا خیال رکھو، فاطمہ سے معذرت کر لینا۔ اچھا۔ رحیلہ اپنے گھر چلے گئی۔ مشل کمرے سے باہر نکلی، اس کی اماں باہر ہی بیٹھی تھی۔ اماں قاسم کدھر ہے؟ قاسم چونکہ اس سے چھوٹا تھا تو وہ اس کو نام سے ہی بلاتی تھی۔ وہ تو ابھی ولیمے کے لیے نکل گیا ہے۔ ہائے اماں، رحیلہ بھی نہیں آ رہی، اب میں کس کے ساتھ جاؤں؟ اماں تم آ جاؤ میرے ساتھ، اس نے کچھ سوچ کر اماں سے کہا۔ اس کی اماں نے پہلے اس کو دیکھا پھر بولی، نہیں بیٹا میں کیوں، ساتھ ہی تو گھر ہے، خود چلی جاؤ۔ اس کی اماں نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ اس کو بھی اماں کی بات صحیح لگی، وہ جانے لگی۔ اچانک مڑ کر اماں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، اماں میرے ابا کو کیا ہوا تھا؟ تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ اماں مجھے بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ ارے یہ کوئی وقت ہے ان باتوں کا، ابھی تو جا، یہ باتیں پھر کبھی کر لیں گے، اس کی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ مشل بھی اچھا کہتی نکل گئی۔ اس کی اماں اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ ایک اذیت کی لہر ان کے چہرے پر سے گزری۔ فاطمہ نے آج گولڈن رنگ کی میکسی پہنی تھی اور وہ بلا شبہ اس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ فہد نے آج سفید رنگ کے کپڑے پہنے تھے اور وہ بھی وجیہ لگ رہا تھا۔ گاؤں میں کوئی پارلر نہیں تھا، اس لیے جس نے بیوٹیشن کا کورس کیا ہوا تھا اس کو تیار کر کے گئی، جس نے شادی پر اس کو تیار کیا تھا۔ فاطمہ ایک نظر شیشے میں خود کو دیکھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ فہد کمرے میں آیا، اس نے شیشے میں سے فہد کو اندر آتے دیکھا۔ فہد اس کے قریب آیا، اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اس کا منہ اپنی طرف کیا۔ امی نے کہا تھا تمہیں بلا لاؤں، اس کی گردن پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ میں بس آ رہی تھی، فاطمہ نے تھوڑا شرما کر کہا، لیکن ابھی تمہیں جانے دینے کا دل نہیں کر رہا؟ وہ اس پر جھکا۔ فاطمہ اس کو دھکا دیتی ہنستی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ عفان نے بھی آج سفید رنگ کا جوڑا پہنا تھا اور وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کو دیکھ کر دل ہار بیٹھتی۔ سب لوگ حویلی میں موجود تھے۔ اس کو دروازے سے مشل آتی دکھائی دی۔ مشل کو دیکھ کر ایک لمحے کو تو وہ نظر ہٹانا بھول گیا۔ مشل نے اس کو اپنی طرف دیکھتا ہوا پایا تو اس نے اس کی طرف دیکھ کر ایک پھیکی سی اسمائل کی اور اندر چلے گئی۔ فہد بھی اس کے پیچھے اندر آ رہا تھا۔ اس کو حفصہ نے بلایا۔ فہد حفصہ کی آواز پر وہ مڑا۔ روکھے سے انداز میں اس نے جواب دیا۔ حفصہ نے اس کی کالر پر ہاتھ رکھے، بہت اچھے لگ رہے ہو آج، تھینکس۔ حفصہ کے ہاتھوں کو اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے اس نے جیسے ہی حفصہ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا، اس ٹائم قاسم اندر آ گیا۔ ان دونوں کو ایسے دیکھ کر اس نے گلا کھنکارا اور وہ دونوں سیدھے کھڑے ہو گئے۔ عفان اس پر ایک گسیلی نگاہ ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کی نظر تو اب مشل کو ڈھونڈ رہی تھی۔ حفصہ بھی وہاں سے جانے لگی۔ رومانس کے لیے الگ کمرہ لینا چاہیے، نہیں تو ایسے ہی لوگ آتے رہیں گے، قاسم نے ٹونٹ ماری۔ حفصہ نے ایک عجیب سی نگاہ اس پر ڈالی اور وہاں سے چلے گئی۔ عفان کی نظر مشل پر تھی، وہ تیز تیز قدموں سے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ عفان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عفان کو ایسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ عفان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ آج تو تم پری لگ رہی ہو فیری۔ عفان کی اس انداز پر مشل نے حیرانگی اور تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور فوراً نظریں نیچی کر کے بولی، میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے یار؟ عفان نے اس کے ساتھ فرینک ہوتے ہوئے اس کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اس طرح کرنے پر مشل نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔
ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مشل نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور خود کو چھڑوا کر باہر جانے کی بجائے اندر ہی چلے گئی۔ عفان تو اس اچانک حملے پر تلملا کر رہ گیا۔ ایک پل کے لیے تو اس کو مشل پر بہت غصہ آیا، اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھال کر باہر نکل گیا۔ منیب جب سے آیا تھا اس کی نظریں مشل کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ مشل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اندر چلا گیا۔ ایک کمرے میں اس کو مشل نظر آئی۔ مشل منیب کے بلانے پر مشل نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا مشل، پریشان لگ رہی ہو؟ کچھ نہیں، اب تم جھوٹ بولو گی مجھ سے؟ نہیں وہ کیا؟ مشل نے اس کو ساری بات بتائی اور رونے لگ گئی۔ اس کو ڈر تھا کہ عفان سب کو نہ بتا دے۔ مشل کے رونے سے منیب کو تکلیف ہوئی۔ اس نے مشل کو گلے لگا کر کہا، تم رو مت، کوئی بڑی بات نہیں ہوئی۔ منیب نے اس کو تسلی دی۔ عفان باہر آیا۔ پہلے وہ غصے میں تھا، لیکن پھر اس کو اس کی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پہلی دفعہ ہی تو ملے تھے اور وہ اس کے ساتھ اتنا فرینک ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مشل سے سوری کرنے کا سوچا، لیکن اندر جا کر منیب اور مشل کو اتنا قریب دیکھ کر اس کا خون کھول گیا۔ وہ غصے سے باہر آ گیا۔ اس نے سوچا، اس لڑکے کے لیے اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ وہ پھر سے پہلے والا عفان بن چکا تھا۔ اب مشل کو پانا اس کے لیے ایک ضد بن چکی تھی۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہوا تو سب جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ شہر تک جانے کا سفر چونکہ لمبا تھا، اس لیے وہ جلدی جا رہے تھے۔ جاتے وقت فاطمہ بہروز اور فوزیہ اور مشل کے گلے لگ کر رو دی۔ مشل بھی اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مشل کو روتے دیکھ کر عفان کو نہ جانے کیوں تکلیف ہونے لگی۔ اس نے جو کوفت سے منہ پھیر لیا۔ گاڑی اعظم والا کے سامنے رکی۔ سب لوگ اندر داخل ہوئے۔ فاطمہ کو اس کے کمرے میں لے جا کر بٹھایا گیا۔ یہ اس کی شادی کی پہلی رات تو نہیں تھی، لیکن اس کے لیے کمرے کو بہت خوبصورت سجایا گیا۔ دن گزرتے گئے۔ فاطمہ بھی اب گھر میں ایڈجسٹ ہو چکی تھی۔ گھر کے سب لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ عفان اب بھی مشل کا سوچتا تو اس کا خون کھولتا۔ وہ ہر قیمت پر اس کو پانا چاہتا تھا۔ وہ بس صحیح موقع کی تلاش میں تھا جب وہ فیروز سے بات کر سکے۔ مشل بیٹا، مہمانوں کے لیے چائے لے آؤ۔ مشل کی اماں خضرا بیگم نے مشل کو آواز دی۔ جاؤ جاؤ، تمہارے سسرالی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، رحیلہ نے مشل کو آنکھ مار کر کہا۔ منیب نے مشل کے رشتے کے لیے اپنی اماں کو بھیجا تھا۔ خضرا بیگم کو یہ رشتہ خاصا معقول لگا۔ منیب قاسم کا بھی دوست تھا، اس لیے اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مشل مہمانوں کے لیے چائے لے کر آئی۔ منیب کی ماں الشبہ بیگم نے اس کو اپنے پاس بٹھایا۔ ماشاءاللہ، پیاری بچی ہے آپ کی، اپنے بیٹے کی پسند کی داد دینی پڑے گی۔ مشل نے شرما کر سر جھکا لیا۔ جی بہن، اب تو یہ آپ کی ہی امانت ہے، جب چاہیں لے جائیں، خضرا بیگم نے کہا۔ ہاں تو اسی ہفتے نکاح کر لیتے ہیں، رخصتی جب آپ چاہیں، جیسی آپ کی مرضی۔ نکاح کا دن طے ہو گیا۔ رحیلہ سب کے لیے مٹھائی لے کر آئی۔ مشل شرماتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ عفان سے اب اور انتظار نہیں ہوتا تھا۔ اس دن جب فیروز آفس سے واپس آ چکے تھے، عفان ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ جی بیٹا بولو، کچھ مانگنا تھا؟ آپ وعدہ کریں مجھے لے کر دیں گے۔ فیروز کو اس وقت عفان بالکل بچے کی طرح لگا۔ کیوں نہیں، دلا کے دوں گا۔ ایسی کیا چیز ہے جس کے لیے میرا بچہ اتنا بے چین ہے؟ بابا، فہد بھائی کی تو آپ نے شادی کر دی، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کوئی لڑکی آ گئی پسند؟ ہمارے صاحبزادے کو کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ عفان نے قدرے مسکرا کر کہا۔ کون ہے وہ؟ مشل۔ مشل کون؟ وہ بہروز چاچا کے گاؤں میں ہی رہتی ہے، فاطمہ بھابھی کی دوست ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس کے گھر والوں سے بات کریں۔ پلیز بابا، منع مت کیجیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر عفان کو تسلی دی۔ عفان بھی وہاں سے اٹھا۔ اپنی ضد کو پا لینے کی خوشی میں ایک شیطانی ہنسی اس کے چہرے پر آئی۔ کھانے کی میز پر سب موجود تھے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو فیروز نے فاطمہ کو پکارا۔ فاطمہ بیٹا۔ جی بابا۔ بیٹا، تمہاری دوست مشل کیا کرتی ہے؟
وہ فاطمہ نے حیرانگی سے فیروز صاحب کو دیکھا۔ فیروز صاحب رشتے کی بات سب کے سامنے کرنا چاہتے تھے تاکہ سب کو پتہ چل جائے میٹرک تک پڑھی اب گھر میں ہی ہوتی ہیں۔ فاطمہ نے مختصر سا جواب دیا، بیٹا میں چاہتا ہوں اپنے عفان کے لیے مشعل کو مانگ لیں۔ ان کے اس بات پر جہاں فاطمہ کی حیرانگی بڑھی وہیں زہرا بیگم جو کب سے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، ان کا بھی پارا ایک دم سے ہائی ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عفان کی نسبت تو حفصہ سے طے ہے۔ فاطمہ نے بھی سوالی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ میں جانتا ہوں اور اس بارے میں بہروز سے بھی میں خود بات کر لوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ایسے کیسے میرے بیٹے کی شادی گاؤں کی ایک آوارہ لڑکی کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ مشعل کے لیے آوارہ کا لفظ سن کر عفان جو کب سے ضبط کر کے بیٹھا تھا ایک دم سے اٹھا۔ ماما پلیز آپ اس کے لیے ایسے لفظ استعمال نہ کریں، اس کو میں نے خود پسند کیا ہے۔ اس کی بات پر سب خاموش ہو گئے۔ زہرا بیگم نے عفان کو عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو یہ انہی کا بیٹا ہے۔ عفان کرسی کھینچ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد سبھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کمرے میں آ کر فاطمہ خاموشی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ فہد اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا اس کو برا لگا ہوگا، آخر کو حفصہ اس کی بہن تھی۔ فہد نے فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ فاطمہ مجھے پتہ ہے تمہیں عفان اور بابا کی بات بری لگی ہے، لیکن تم خود ہی دیکھو، ہم نے بھی تو پسند کی ہے اور عفان کا بھی حق بنتا ہے۔ حفصہ کے لیے اللہ نے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا، فہد نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ فاطمہ نے فہد کے ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا۔ میں سمجھتی ہوں فہد، میں بس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حفصہ میری بہن ہے تو مشعل بھی میری بہنوں جیسی ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، حفصہ کے نصیب میں کچھ اچھا ہی ہوگا۔ فہد نے پیار سے فاطمہ کو دیکھا اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اگلے دن فیروز صاحب نے بہروز صاحب کو کال کی۔ حال احوال پوچھنے کے بعد وہ مدعے کی بات پر آئے۔ انہوں نے بہروز کو عفان کی پسند کا بتایا، ساتھ ہی حفصہ کے لیے معذرت بھی کی۔ بہروز تم یہ مت سمجھنا کہ ہم حفصہ کو ٹھکرا رہے ہیں، حفصہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں تو بس اتنا سوچ رہا تھا کہ اگر عفان اور حفصہ کی زبردستی شادی کرا بھی دیتے ہیں تب بھی وہ حفصہ کو خوش نہیں رکھ پائے گا۔ بہروز صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ ماضی کی ایک کہانی ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ کچھ دیر سوچ کر وہ بولے، میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو، حفصہ کے نصیب میں شاید عفان تھا ہی نہیں۔ بس بھائی اب تم نے ہماری طرف سے لڑکی کے گھر جا کر بات کرنی ہے۔ اس بات پر بہروز خاموش ہو۔ وہ بھلا کیسے خضرا بیگم کے گھر جا کر ان کی بیٹی کا رشتہ مانگتے، لیکن اب بھائی کی بات تھی تو وہ منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کیا ہوا؟ بہروز کو چپ پا کر فیروز صاحب نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، میں بات کر لوں گا۔ اس بات پر فیروز صاحب نے اپنے بھائی کا شکریہ ادا کیا اور پھر رسمی باتوں کے بعد کال بند کر دی۔ بہروز صاحب کشمکش میں پڑ گئے۔ آخر تھوڑی دیر بعد وہ کوئی فیصلہ کر کے اٹھے۔ چائے کا وقت تھا۔ حفصہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ چائے بنا کر وہ بہروز صاحب اور فوزیہ بیگم کے لیے لے کر جانے لگی، لیکن ان کے کمروں سے آنے والی باتیں سن کر وہ وہیں ٹھٹک کر رہ گئی۔ ارے مذاق سمجھ رکھا ہے کیا ہماری بیٹی کو؟ ساری زندگی ایک ہی بندے کے خواب میری بیٹی کو دکھا کر اب یہ شادی سے منع کر رہے ہیں؟ یہ فوزیہ بیگم کی آواز تھی۔ بہروز نے انہیں فیروز صاحب سے ہونے والی ساری باتیں بتا دی۔ اپنی بیٹی کی اس طرح ناقدری کرنے پر وہ تو صدمے سے نہیں نکل رہی تھی۔ آہستہ بولو فوزیہ بیگم، کوئی سن لے گا۔ ویسے بھی عفان نے ہی اپنی پسند کا اظہار کیا ہے، اس میں فیروز بھائی کا کوئی قصور نہیں۔ ہائے تو کیا ہماری بیٹی اس کو اتنی کم ذات کہ اس نے ہماری پھول جیسی بیٹی کے آگے اس کم ذات مشعل کو پسند کر لیا۔ ان کی اس بات پر باہر کھڑی حفصہ کے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے گر گئی۔ فوزیہ بیگم اور بہروز صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حفصہ روتے ہوئی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ ہائے میری بچی! فوزیہ بھی اس کو دلاسا دینے اس کے
پیچھے چلے گئی۔ بہروز صاحب ایک ٹھنڈی آہ بھر کر سوچنے لگے۔ کبھی کبھی والدین کی غلطیوں کا خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ منیب اور مشعل کے گھر نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ مشعل اس دن سے منیب سے بھاگ رہی تھی اور منیب ان کے گھر کبھی کسی چیز کے بہانے اور کبھی قاسم سے ملنے کے بہانے اسے دیکھنے آ جاتا۔ ابھی بھی مشعل برتن دھو رہی تھی کہ باہر سے منیب کی آواز آئی، ماسی میں قاسم کا پوچھنے آیا تھا، آج دکھ نہیں رہا تھا۔ منیب نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اصل میں تو اس کی نظریں مشعل کو ڈھونڈ رہی تھی۔ خضرا بیگم جو ابھی جا نماز پر کھڑی نماز کے لیے تیار ہی کھڑی تھی کہ منیب کے آنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ منیب کے آنے کا ارادہ تو وہ بھانپ چکی تھی۔ مسکرا کر کہا، پتر وہ تو باہر گیا ہوا ہے، ابھی واپس نہیں آیا۔ اچھا۔ خضرا بیگم نماز پڑھنے لگی اور وہ باہر جانے کی بجائے کچن میں مشعل کی طرف آ گیا جہاں وہ ابھی برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی۔ منیب اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ منیب کو سامنے دیکھ کر پہلے تو مشعل نے باہر دیکھا جہاں اس کی اماں نماز پڑھ رہی تھی، پھر باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ منیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ رکو، مجھے کچھ کہنا ہے تم سے۔ مشعل نے سوالیہ نظروں سے منیب کو دیکھا۔ منیب نے اپنی جیب سے 2 دھاگے نکالے، مشعل کا ہاتھ پکڑ کر ایک اس کو پہنایا اور ایک خود پہنا۔ اپنے ہاتھ کا دھاگا اس کے ہاتھ کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، اسے تم ہمارے پیار کا بندھن سمجھ لو۔ جب بھی تمہیں لگے کہ میں تمہارے قابل نہیں رہا تو تم اس کو توڑ دینا، اور جب مجھے لگے گا کہ تم میری نہیں رہی تو میں اس کو توڑ دوں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد مجھے دوسری سانس نہیں آئے گی۔ مشعل کی آنکھوں میں اس کی دیوانگی کو دیکھ کر آنسو آ گئے۔ نہیں نہیں، ان آنسوؤں کو رخصتی کے دن کے لیے بچا کر رکھنا۔ منیب آنسو صاف کرتا ہوا مشعل مسکرا دی۔ انسان جو سوچتا ہے کبھی کبھی اس کے برعکس تو ہوتا ہے۔ وہ دونوں بھی حسین خیالوں میں ڈوبے آنے والے طوفان سے بے خبر تھے جو ان کی زندگیاں بدل کے رکھ دینے والا تھا۔ بہروز صاحب نے بہت ہمت جمع کر کے خضرا بیگم کے گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ فوزیہ بیگم کو بھی انہوں نے کسی طرح منا لیا تھا۔ خضرا بیگم کے گھر کا دروازہ کھٹک رہا تھا۔ قاسم بھی گھر پر نہیں تھا۔ خضرا مشعل کو آواز دی، مشعل پتر، ذرا دروازے پر جا کر دیکھ کون آ گیا اس وقت۔ مشعل نے دروازہ کھولا تو سامنے بہروز صاحب اور فوزیہ بیگم کو دیکھ کر وہ تھوڑا حیران ہوئی، پھر ان دونوں کو اندر بلایا۔ اماں، بہروز صاحب آئے ہیں۔ بہروز کا نام سنتے ہی خضرا بیگم نے کرب سے ان کی طرف دیکھا اور ان کو اندر آنے کا کہا۔ پورا ماضی ان کے سامنے فلم کی طرح گھوم گیا۔ بہروز، تم کب اپنے گھر والوں سے بات کرو گے؟ اماں بار بار ابا سے میری اور فضل کی شادی کی بات کرتی ہیں، اور اب تو ابا بھی رضامند ہونے لگے ہیں۔ بہروز اعظم خضرا سے پیار تو بہت کرتے تھے، لیکن اس سے شادی کر کے جو لوگوں نے انہیں طعنے دینے تھے وہ اس سے بہت ڈرتے تھے۔ خضرا کے بہت دفعہ کہنے پر بھی بہروز کی اقرار اعظم سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر ایک دن خضرا نے اس کو آ کر بتایا کہ اماں ابا نے اس کا رشتہ فضل کے ساتھ طے کر دیا ہے اور کل اس کا نکاح ہے۔ خضرا روتے روتے اسے یہ سب بتا رہی تھی۔ بہروز کو پہلے تو صدمہ لگا، پھر وہ سوچنے لگا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ کچھ سوچ کر اس نے خضرا کی طرف دیکھا اور کہا، خضرا، تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ خضرا نے حیرانگی سے بہروز کو دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ تم بس جواب دو۔ ہاں، بہت زیادہ۔ میرے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ سکتی ہو؟ کیا مطلب؟ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں میرے ساتھ چاہیے تو تمہیں میرا ساتھ آنا ہوگا، تو ہم کبھی نہیں مل سکتے۔ اس کی آخری بات پر وہ ڈر گئی اور اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ وہ ہاتھوں میں ایک گٹھری اٹھائے گھر کا دروازہ کھولتی باہر نکلی۔
پورا گاؤں سائی سائی کر رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلنے لگی۔ وہ حویلی کے پیچھے والی گلی کی طرف مڑی جہاں بہروز کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے ایک طرف اس کو چلنے کا اشارہ کیا۔ گاؤں سے تھوڑا باہر بہروز کی جیپ کھڑی تھی۔ اس نے خضرا کو جیپ میں بیٹھنے کا کہا اور شہر کی طرف چل دیا۔ شہر میں ایک فلیٹ اس نے پہلے ہی لے رکھا تھا۔ اس نے راتوں رات خضرا سے نکاح کیا اور اس کو اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ صبح خضرا کے گھر ماتم کا سما۔ اس کی ماں نے رو رو کر اپنا برا حال بنا دیا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ فضل کی اماں بھی ان کو لعن طعن کرتی نکل گئی۔ لوگوں کے طعنوں اور بیٹی کے بھاگ جانے کے صدمے کو خضرا کا باپ برداشت نہ کر پایا اور دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے چل بسا۔ رات بہروز نے شہر میں ہی گزاری۔ صبح ہوتے ہی وہ خضرا کو ضرورت کا سامان دلا کر وہاں سے نکل پڑا۔ وہ ہفتے میں 1-2 دن یا زیادہ سے زیادہ 3-4 دن خضرا کے پاس گزارتا۔ خضرا اسے ہمیشہ اپنی اماں ابا سے ملوانے کا کہتی لیکن بہروز ہر دفعہ ٹال دیتا۔ اچانک سے بہروز کا رویہ بدل گیا۔ وہ خضرا کی ہر بات پر غصہ کرنے لگا تھا۔ خضرا کے ملنے کے بعد اب بہروز نے اس کی ناقدری کرنا شروع کر دی تھی اور پھر ایک دن خضرا کے گاؤں جانے کی بات پر بہروز اور اس کی بحث ہو گئی اور بہروز نے غصے میں آ کر خضرا کو نکال دیا اور اس کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ خضرا تو بالکل سکتے میں آ گئی۔ جس شخص کے لیے اس نے اپنے گھر کی عزت داؤں پر لگا دی تھی وہیں اس کو اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ خضرا کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ اس نے اپنی بے بسی پر رونا شروع کر دیا۔ آخر شام کو خضرا جب سنبھلی تو اس نے واپس گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں پہنچی تو منہ چھپا کے اپنے گھر کی طرف چل دی۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی اماں باہر آئی۔ اماں تو دیکھ کر اس نے چادر منہ سے ہٹائی۔ اس کی اماں نے پہلے حیرانگی اور پھر غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں آئی ہو تم واپس؟ ایک دفعہ ہماری بدنامی کروا کر چین نہیں آیا تمہیں؟ اپنی ماں کی بات سن کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اماں اس نے روتے ہوئے ماں کے گلے لگنے کی کوشش کی۔ اس کی ماں دور ہو گئی۔ اب جا اس کے پاس جس کی خاطر تو نے اپنے باپ کی عزت کا بھی نہیں سوچا۔ اس نے مجھے طلاق دے دی اماں، خضرا نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر اماں حیران ہوئی اور بیٹی کو گلے لگا لیا۔ آخر وہ ماں تھی، بیٹی کو ایسے بلکتا کیسے دیکھ لیتی۔ اس کی اماں نے اس کو معاف کر دیا۔ اماں ابا کدھر ہیں؟ اس کی ماں نے روتے ہوئے اسے اس کے باپ کی موت کا بتایا۔ خضرا جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی ایک خواہش نے اس کے باپ کی جان لے لی تھی۔ خضرا کو اس وقت اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ اس نے تڑپ کر پچھتاوے سے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی ماں اس کو سنبھالنے لگی۔ آہستہ آہستہ گاؤں میں خضرا کی واپسی کی خبر پھیل گئی۔ کچھ لوگ تو اس کو قاتل کہنے لگے اور کچھ لوگ ہمدردی کی بنا پر ملنے آتے اور طعنے دے کر چلے جاتے۔ خضرا نے اب کچھ حد تک خود کو سنبھال لیا تھا۔ اچانک ایک دن خضرا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کو اچانک الٹیاں شروع ہو گئی۔ اس کی ماں یہ آثار سمجھ چکی تھی۔ کڑی بھی بدنامی سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی ایک بھابھی کی منت سماجت کر کے ان کے بیٹے سے خضرا کی شادی کر دی۔ خضرا کی شادی کے 2 ماہ بعد ہی اس کی اماں چل بسی۔ خضرا نے اس صدمے پر بہت مشکل سے خود کو سنبھالا۔ کچھ مہینوں بعد اللہ نے خضرا کو ایک ننھی پری سے نوازا۔ خضرا کا شوہر اس دن بہت خوش تھا۔ اس پری کا نام انہوں نے مشعل رکھا۔ خضرا کا شوہر علیم مشعل کی ہر فرمائش پوری کرتا۔ یہ بس خضرا ہی جانتی تھی کہ وہ کس کی بیٹی تھی۔ 1 سال بعد اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا۔ اس کا نام قاسم رکھا گیا۔ قاسم جب 10 سال کا ہوا تو علیم کی وفات ہو گئی۔ علیم کی وفات کے بعد خضرا نے دونوں بچوں کو خود سنبھالا۔ اس نے مشعل کے باپ کی حقیقت ہمیشہ سب سے چھپا کر رکھی، خود مشعل سے بھی۔ آج وہی بہروز اعظم خضرا سے کچھ مانگنے آیا تھا۔ مشعل کو دیکھ خضرا نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حال احوال کی باتوں کے بعد بہروز اعظم نے
فوزیہ بیگم کو بات کرنے کا اشارہ کیا۔ خود تو وہ خضرا سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ خضرا بہن، آج ہم آپ سے کچھ مانگنے آئے ہیں۔ خضرا بیگم نے سوالیہ نظروں سے فوزیہ کی طرف دیکھا۔ کچن میں کھڑی چائے بناتی مشل نے یہ سنا تو اس کو خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہم کم ذات لوگ آپ لوگوں کو دے ہی کیا سکتے ہیں، لیکن جو دے سکتے ہیں اس سے انکار نہیں کریں گے۔ خضرا بیگم نے ایک جتاتی نظر بہروز صاحب کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ دراصل فیروز صاحب کے بیٹے عفان کو مشل بہت پسند آئی۔ ہم آپ سے عفان کے لیے مشل کو مانگنے آئے ہیں۔ فوزیہ بیگم نے بات ختم کر کے امید بھری نگاہوں سے خضرا کی طرف دیکھا۔ اندر کھڑی مشل کے ہاتھ ایک دم رکے تھے۔ وہ اپنی ماں کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے تو عفان سے تو حفصہ کی نسبت طے ہے۔ اب نہیں ہے کیونکہ عفان کو آپ کی بیٹی پسند ہے اور حفصہ ہماری بیٹی ہے۔ ہم نے سمجھا لیا ہے اس کو۔ فوزیہ بیگم نے ایک نظر فیروز صاحب پر ڈالتے ہوئے کہا۔ دیکھیں بہن، مشل کا رشتہ تو ہم نے منیب سے طے کر دیا ہے۔ پرسوں نکاح ہے ان دونوں کا۔ معذرت کے ساتھ لیکن میں آپ دونوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ فوزیہ بیگم اور بہروز صاحب کو شرمندگی ہوئی اور وہ اپنا سا منہ لے کر گھر واپس آ گئے۔ دیکھو تو اس کمذات کو کیسے ہمیں منہ پر ہی منع کر دیا۔ فوزیہ بیگم کو خضرا کی بات ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ انہوں نے آتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ فیروز صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ انکار کی بات سن کر حفصہ دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ شام کو بہروز صاحب نے فیروز صاحب سے بات کی اور ان کو انکار کی وجہ بتائی۔ بہروز صاحب کو بھی یہ سن کر دکھ ہوا۔ کچھ اور باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کال بند کر دی۔ اب ان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ عفان کو یہ بات بتانا تھی۔ اس کے لیے انہوں نے فاطمہ کی مدد لی۔ فاطمہ فیروز صاحب کو چائے دے کر پلٹ رہی تھی کہ فیروز صاحب کے پکارنے پر رکی۔ رکو بیٹا، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ جی بابا۔ بیٹا، مشل کے گھر والوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن کیوں؟ فاطمہ کو بھی اس بات کا دکھ ہوا تو فیروز صاحب نے فاطمہ کو انکار کی وجہ بتائی۔ وجہ سن کر فاطمہ کو مشل پر غصہ بھی آیا کہ اس نے اس کو بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ بس بیٹا، اب تم نے عفان کو یہ بات بتانی ہے۔ عفان کے غصے سے تو تم اچھی طرح واقف ہو نا، شاید تمہارے بتانے پر وہ اتنا غصہ نہ کرے۔ جی بابا، میں بتا دوں گی۔ فاطمہ کو یہ کام مشکل لگا لیکن پھر بھی سسر کے کہنے پر اس نے حامی بھر لی۔ فیروز صاحب نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فاطمہ نے مسکرا کر ان کو دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلے گئی۔ کمرے میں آئی تو فہد نے اس کو پریشان دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ فاطمہ نے اس کو ساری بات بتائی۔ یہ تو اچھا نہیں ہوا، خیر جو قسمت کو منظور۔ ویسے بابا نے سب سے مشکل کام تمہارے ذمے لگا دیا۔ فاطمہ نے سوچتے ہوئے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ فہد نے اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ ہاں کچھ نہیں، تم کچھ سوچو نہ سوچو، میں کچھ بہت اہم سوچ رہا ہوں۔ کیا کہ اب ہمارے گھر میں ایک ننھا مہمان لانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ فہد کی اس بات پر فاطمہ کا منہ شرم سے لال ہو گیا۔ لیکن ایک بات ہے، کیا بیبی کو میرے جیسا کیوٹ ہونا چاہیے؟ تمہارے جیسا ہو تو اتنی موٹی ناک ہوگی۔ اس کی فہد نے اس ناک کو دباتے ہوئے کہا۔ فہد کی اس بات پر فاطمہ کا منہ کھل گیا۔ اس نے پاس پڑا کشن فہد کو دے مارا۔ فہد نے ہنستے ہوئے کشن اٹھا کر صوفے پر رکھا۔ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اس کی کمر کے گرد بازو مائل کرتے ہوئے کہا، مذاق کر رہا تھا بیبی، جو کم دونوں جیسا ہونا چاہیے لیکن زیادہ میرے جیسا، فہد نے شرارت سے کہا۔ فہد کی اس بات پر فاطمہ نے اس کو گھورا۔ عفان آفس سے آ کر اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ کھانے میں ابھی تھوڑا وقت تھا۔ فاطمہ اس کے لیے چائے لے کر آئی۔ عفان، تم بیزی نہیں ہو تو مجھے کچھ بات کرنی تھی تم سے۔ کس بارے میں؟ عفان نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ مشل کے بارے میں۔ مشل کا نام سن کر عفان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور فاطمہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ
وہ عفان کیا ہوا بھابھی، کھل کر بتائیں۔ وہ عفان مشل کے گھر والوں نے انکار کر دیا ہے، فاطمہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ انکار کا سن کر عفان نے غصہ ضبط کر کے پوچھا کیوں؟ عفان کے انکار کی وجہ پوچھی۔ فاطمہ نے جب وجہ بتائی تو عفان کا وجہ سن کر پارا ہائی ہو گیا۔ اس کا دل کیا سب چیزیں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دے، لیکن فاطمہ کے لحاظ میں وہ کنٹرول کر رہا تھا۔ ضبط سے اس کی آنکھیں لال ہو گئی۔ فاطمہ اس کے لال آنکھوں کو دیکھ کر ڈر گئی اور جلدی سے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، یہ دیکھے بغیر کہ کمرے کے باہر کھڑی کومل ان کی ساری باتیں سن چکی ہے۔ فاطمہ کے جانے کے بعد عفان نے چائے کا گلاس غصے میں زمین پر مارا۔ کومل اس کے غصے کو دیکھ کر ڈر گئی اور جلدی سے زہرا بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مشل کے گھر والوں کے انکار اور منیب سے اس کے نکاح کا سن کر وہ اور بھڑک گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر منیب کو جان سے مار دے۔ اس نے اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، اپنی پسٹل اٹھائی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ کومل زہرا بیگم کو پکارتی ہوئی ان کے کمرے میں آئی۔ کیا ہوا کومل، ایسے کیوں چلا رہی تھی؟ مما وہ عفان بھائی، کومل کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ کیا ہوا عفان کو؟ زہرا بیگم نے پریشان ہوتے پوچھا۔ مما وہ مشل کے گھر والوں نے رشتے سے انکار کر دیا ہے، اس وجہ سے بھائی بہت غصے میں تھے، مجھے ڈر ہے وہ کچھ کر نہ دے۔ انکار کا سن کر زہرا بیگم دل ہی دل میں مسکرائی، کچھ نہیں کرے گا، میرا بیٹا ہے وہ، اس لڑکی سے تو دل لگی ہو گئی تھی اس کو، ورنہ میرا بیٹا ایسی لڑکیوں کو منہ نہیں لگاتا۔ یہ کہتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کومل نے پریشان نظروں سے جاتے ہوئے دیکھا، وہ تھی ہی ایسی فہد کے جیسی نرم دل مزاج تو اس نے بالکل فیروز صاحب والا پایا تھا۔ مشل رات کو لیٹے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کل نکاح تھا اس کا، وہ بھی اس کی پسند کا۔ مشل کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا، اسے بس کل کا انتظار تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور نیند کی وادیوں میں چلے گئی۔ کہیں تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔